الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح ایک شخص جو راہ سلوک کا مسافر ہے وہ اپنے سب سے بڑے دشمن نفس امارہ پر قابو پا سکتا ہے اور گناہوں سے بچ کے اپنی منزل یعنی اللہ کے مقربین میں شامل ہو سکتا ہے۔ اب سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ انسان کا نفس امارہ ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید شیطان سب سے بڑا دشمن ہے، شیطان کھلا دشمن ہے، لیکن سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ نفس امارہ ہی ہے۔ کیسے؟ آپ غور کریں کہ شیطان جب شیطان نہیں تھا، وہ عابد تھا، اس وقت کون سی ایسی چیز تھی جس نے اسے اللہ کے حکم آدم کو سجدہ کرنے سے انکار پر مائل کیا اور اس نے انکار کیا اور پھر ابلیس اور شیطان بن گیا؟ تو وہ چیز جو ہے اس کا نام ہے نفس امارہ، یعنی آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ یہ شیطان کی اماں ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے آپ کو کیا طریقہ اختیار کرنا ہوگا کہ اتنے خطرناک دشمن کے وار سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں اور کس طرح گناہوں کے ارتکاب سے محفوظ رہ سکتے ہیں اور اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر عمل کرتے ہوئے کیسے ہم اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے جو بات ہے، جو کام ہے کرنے کا، وہ یہ ہے کہ کوشش کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے اپنے پیر و مرشد کی صحبت میں گزاریں، کیونکہ مرشد کی ذات ہی ایک ایسی ذات ہے جو آپ کو ان تمام دشمنوں کے چنگل سے چھڑا کر اور بچا کر آپ کو اللہ کے حضور پیش کر سکتی ہے۔ مرشد کی ذات ہی وہ وسیلہ ہے، مرشد کی ذات ہی وہ سیڑھی ہے، مرشد کی ذات ہی وہ آئینہ ہے جس میں آپ رب کی ذات کو دیکھ سکتے ہیں، اور یہی وہ ذات ہے جو آپ کو رذیلہ اخلاق جو ہیں، جو بری صفتیں ہیں، ان سے بچا کر آپ کو اخلاق حسنہ کا پیکر بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تک پہنچا دے گی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دیں گے اور آپ اپنی منزل یعنی اللہ کے مقربین میں شامل ہو جائیں گے۔ اب جو مختلف سلاسل ہیں ان میں مختلف قسم کی جو ریاضتیں ہیں وہ کروائی جاتی ہیں اس نفس کو قابو کرنے کے لیے۔ میں آپ کو آج ایک ریاضت جو ہے وہ بتاؤں گا جو ہمارے سلسلہ میں رائج ہے، تو آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ نفس امارہ کے تمام قسم کے وار جو ہیں ان سے بچ جائیں گے اور نفس امارہ کو قابو کر کے اللہ کے ولیوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اب اس سلسلے میں آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، دو زانوں بیٹھ جانا ہے۔ صبح کے وقت جب سورج نکلتا ہے تو اس کی جو لالی ہے اس کو ذہن میں آپ نے رکھنا ہے اور اسی وقت کا انتخاب کریں۔
اپنی شہادت کی انگلی سے اس لالی کا تصور کر کے مقام نفس جو آپ کی ناف سے تھوڑا سا نیچے ہے، یعنی ناف کی آدھی گولائی میں یہ آ جائے گا، آپ نے وہاں لفظ اللہ لکھنا ہے، آنکھیں بند کر لینی ہیں، سر کو جھکا لینا ہے، اور مقام نفس جہاں پہ آپ نے اپنی شہادت کی انگلی سے سورج کی لالی کو تصور کرتے ہوئے لفظ اللہ لکھا ہے، اس کی طرف غور کرنا ہے۔ آپ نے تصور قائم کرنے کی کوشش کرنی ہے، آپ نے اس کی طرف توجہ کرنی ہے۔ انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس لفظ اللہ سے آپ کو نور پھوٹتا ہوا نظر آئے گا مقام نفس سے، اور اس نور کی روشنی سے مقام نفس کی ساری ظلمتیں ختم ہو جائیں گی، اور آپ گناہوں سے دور ہو جائیں گے، اور نفس امارہ آپ کے قابو میں آ جائے گا۔ یہ طریقہ آپ اختیار کریں، انشاءاللہ نفس امارہ آپ کے قابو میں آئے گا، اور آپ ہر قسم کی برائی جس میں خود پسندی، انا پرستی، تکبر، غرور، شہوت، زنا، جھوٹ، مکاری، فریب، غرض کے جتنی بھی یہ بیماریاں ہیں، یہ ساری نفس امارہ کی پیدا کرتا ہے۔ جب آپ اس طریقہ سے اس کو اپنے قابو میں لے آئیں گے تو پھر ایسی کوئی خواہش، کوئی بیماری، کوئی ایسا عمل آپ سے سرزد نہیں ہوگا کہ جس سے آپ اللہ کے راستے سے بھٹک جائیں اور اللہ کے ولیوں تک نہ پہنچ سکیں۔ آپ نے یہ ریاضت کرنی ہے، انشاءاللہ بفضل خدا آپ بہت جلد اپنے نفس کو قابو میں کر لیں گے اور اللہ کے ولیوں میں شامل ہو جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔